جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین جمیل۔ وطن عزیز آج کل پھر ایک بوال کی زد میں ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے شور و غوغا مچا ہوا تھا، اب وہ تھم گیا۔ نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کا اعلان ہو گیا، نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا بھی اعلان ہو گیا، وہ معاملہ تو ہوا ختم۔ لیکن ایک اور معاملہ جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پاکستان کے دو ٹاپ کے صحافیوں کے درمیان جو تھی وہ ایک لفظی جنگ چھڑ گئی، ٹویٹر پہ جنگ چھڑ گئی، یوٹیوب پہ جنگ چھڑ گئی، ٹیلی ویژن پہ جنگ چھڑ گئی، اور وہ دو صحافی ہیں پاکستان صحافت کا ایک بہت بڑا نام جناب نجم سیٹھی صاحب، اور پاکستان میں تحقیقاتی صحافت کا ایک بہت بڑا نام شاید نجم سیٹھی صاحب تحقیقاتی صحافت میں ان کے پائے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ نو ڈاؤٹ نجم سیٹھی از انٹلیکچوئل، وہ ایک دانشور ہیں اور انٹلیکچوئل لیول پہ ان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن جو پاکستان میں انویسٹیگیشن جرنلزم ہے، جو پاکستان میں تحقیقاتی صحافت ہے، اس میں احمد نورانی صاحب کا جو ہے وہ پایا کوئی نہیں۔ ہم پلہ اس وقت پورے پاکستان میں کوئی نہیں۔ کامران خان صاحب تھے، کامران خان صاحب کسی دور میں بہت بڑے تھے، لیکن اس وقت احمد نورانی جو ہے ان سے آگے ہیں۔ ارشد شریف مرحوم بھی بہت بڑے تحقیقاتی صحافی تھے۔ ہوا یوں کہ احمد نورانی صاحب آج کل امریکہ میں قیام پذیر ہیں، اور انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں دو زوردار قسم کی جو سٹوریز تھی، ایک لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کے حوالے سے دی، اور اب انہوں نے موجودہ چیف آرمی اسٹاف جن کی مدت 2 دن بعد ختم ہونے والی ہے، 2-3 دن بعد ختم ہونے والی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے اثاثوں کے حوالے سے ایک سٹوری چھاپی، جس میں جو ان کے ٹیکس پیڈ اثاثے ہیں، جو انہوں نے اپنے ٹیکس کے گوشواروں میں جو ظاہر کیے ہیں، ان کی سٹوری چھاپی، اور وہ حیران کن حد تک تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک جنرل جو ہے وہ ایک اتنی محدود تنخواہ کے بعد اتنے زیادہ اثاثے کیسے بنا سکتا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن یہ وہ اثاثے ہیں جو جنرل صاحب نے اپنی بیگم صاحبہ اور اپنے رشتہ داروں کے نام پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں شو کیے ہوئے ہیں، جو قانونی طور پر انکم ٹیکس میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے سٹوری تھی۔ نجم سیٹھی صاحب نے الزام لگایا احمد نورانی صاحب پہ کہ یہ جو احمد نورانی نے جو سٹوری کی ہے، اس کے پس منظر یہ ہے کہ احمد نورانی کے کچھ لوگوں سے تعلقات تھے، کچھ آرمی آفیسر سے کچھ لوگوں سے تعلقات ہیں، جن میں فیض حمید صاحب کا بھی نام آتا ہے، اور اب وہ تعلقات جو ہیں وہ ذرا کوئی دراڑ کا شکار ہے، وہ کچھ ختم ہو گئے، تو انہوں نے وہ احمد نورانی کو جو سٹوری ہے وہ لیک کر دی، احمد نورانی کو اس واٹس ایپ گروپ میں وہ سٹوری ڈال دی، اور احمد نورانی نے وہ اٹھا کے ڈال دی، جس پر احمد نورانی صاحب نے شدید رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب، آپ کی ساری زندگی گزری ہے ایجنسیوں کی معاونت سے، آپ کی ساری خبریں جو ہیں وہ ایجنسیوں کی معاونت سے ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ تحقیقاتی صحافت کیا ہوتی ہے، آپ ہیں پیسے والے آدمی، آپ ہیں امیر آدمی، آپ ٹیلی فون کرتے ہیں شام کو کسی کے ساتھ ہم پیالہ ہوتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، 2 پیگ لگاتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے خبر مل جاتی ہے۔ ہم ہیں مڈل کلاس کے صحافی، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے اپنے ذرائع سے خبر حاصل کی ہے، ہم نے ایک ذریعہ بنایا ہے، ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے، ہم نے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو جرنلسٹ تحقیقاتی صحافت کرتا ہے اس کو ایجنسیاں خبر دیتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ احمد نورانی صاحب کا موقف ہے، بلکہ اگر ایک صحافی اپنی محنت سے، اپنے زور بازو سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ کی بیٹ کور کرتا ہے، تو وہاں پہ اس کے اپنے ایک ذرائع بن جاتے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ لوگ جب یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ صحافی محنتی ہے، یہ صحافی ایماندار ہے، اور وطن عزیز پر ایک اہم ترین اور طاقتور ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر جو ہے وہ ناجائز ذریعے سے آمدن بنا رہے ہیں، تو پھر ان باتوں کو اس صحافی تک پہنچاتا ہے تاکہ یہ چیزیں منظر عام پر آئیں، اور وطن عزیز میں جو طاقت کا استعمال کر کے جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، جو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، اس کو روکا جا سکے۔ تو احمد نورانی صاحب کہتے ہیں میں وہ صحافی ہوں، میں نے کبھی ایجنسیوں سے معلومات نہیں لی، میں نے فیض حمید سے کبھی فیض نہیں لیا، میں نے تو فیض حمید سے مار کھائی ہے، اس کی وجہ سے میں ملک چھوڑ گیا۔ تو یہ ایک لفظی جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ اب جہاں تک نجم سیٹھی صاحب کا تعلق ہے، نجم سیٹھی صاحب کے تعلقات ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے رہے، یہ احمد نورانی صاحب کا جو دعویٰ ہے یہ 100% درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب 96-97 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی کی حکومت ختم کی گئی تھی، اور 96 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ختم کی گئی، تو اس وقت جو نگران سیٹ اپ آیا تھا، نجم سیٹھی صاحب اس میں منسٹر بنے تھے، اور منسٹر تھے احتساب بیورو کے، جس کا وہ برملا اظہار کر چکے اپنے پروگراموں میں کہ میرے پاس بڑا زیادہ فائلیں آتی تھی۔ اور جب منسٹر لیول کا آدمی بن جاتا ہے نگران سیٹ اپ میں، خاص طور پر نگران سیٹ اپ تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ آتا ہی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نگران سیٹ اپ آتا ہے، اور نگران سیٹ اپ میں جس اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جب آتے ہیں تو ان کو جو فائلیں مہیا کی جاتی ہیں تو وہ ایجنسیاں دی جاتی ہیں۔ اور پھر نجم سیٹھی صاحب کی جو مشہور عام چڑیا ہے، جس کے بارے میں بہت وہ دعوے کرتے ہیں، وہ چڑیا دراصل وہ ایجنسیوں کے وہ لوگ ہیں جو ان کو خبریں دیتے ہیں۔ اچھا،
یہ احمد نورانی صاحب نے سارے نجم سیٹھی پر الزامات لگائے کہ یہ نجم سیٹھی صاحب کا ذرا ہے، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھا جائے اور انالیسس کیا جائے ان دونوں جرنلسٹوں کی تحقیقاتی صحافت کے حوالے سے، تو احمد نورانی اس میں کوئی شک نہیں ایک بہت بڑا نام کے طور پر ابھر کر آئے ہیں۔ کسی دور میں ان کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے حامی ہیں اور مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ بیٹ کی خبریں کے لیے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ بھی احمد نورانی کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹر پہ بہت ٹرینڈ چلا رہی ہے، اور احمد نورانی نے وہ بھی اس کا جواب دیا کہ اگر میرے خلاف آپ باز نہ آئے، میرے گھر کی بیٹھی ماں بہن کو روکنے سے آپ باز نہ آئے، تو پھر میں بھی جو ابھی حکمت عملی اختیار کروں گا۔ اب یہ لڑائی جو ہے پاکستان میں صحافت کی حوالے سے دیکھا جائے کہ یہ لڑائی کہاں جاتی محسوس ہوتی ہے، یہ لڑائی کیا کرتی محسوس ہوتی ہے کہ دو ٹاپ کے جرنلسٹ جو ہیں وہ آپس میں دستوں کے رباں ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس لڑائی کو کس رنگ میں دیکھا جائے گا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پر دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں کسی ایک کی فیور نہیں کر رہا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی ایک انٹلیکچوئل آدمی ہے اور احمد نورانی ایک بہت بڑا تحقیقاتی صحافی ہے، شاید اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا تحقیقاتی صحافی ہے جو اس وقت امریکہ میں ہے۔ اور احمد نورانی صاحب نے ایک اور بات کی، بہت بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب جو آپ صحافتی طوائف کا کردار ادا کریں، طوائفیں صرف عورتیں نہیں ہوتی، مرد بھی طائف ہوتا ہے، اگر مرد بھی طوائف بن سکتا ہے اگر وہ اپنی آنیسٹی پر پورا نہ اترے اور لوگوں کی جو دی ہوئی خبریں ان کو چلائے، ایجنسیوں کے پے رول پر چلے۔ یہ احمد نورانی صاحب نے سنگین الزامات لگائے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سیٹھی صاحب کے تعلقات ایجنسیوں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیٹھی صاحب جو ہے وہ نگران حکومت میں 1996 سے کی جو نگران حکومت آئی تھی اس میں وہ مشیر بھی رہے، اور سیٹھی صاحب بڑے مشہور زمانہ کسی دور کے انقلابی بھی رہے ہیں، انہوں نے انقلاب برپا کرنے کی بھی کوشش کی تھی کسی دور میں، تب بھی وہ آپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان وغیرہ کا ایشو تھا، اس میں بھی رہے تھے۔ سیٹھی صاحب کا بائیں بازو سے بھی ہے تعلق واسطہ، اور سیٹھی صاحب آج کل نون لیگ کے کافی کلوز ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہوئے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ایم پی ہیں اکاڑا سے، اور جب میں لاہور میں تھا جرنلزم کرتا تھا تب میں نے دیکھا کہ میں نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا کہ اس وقت ان کی بیگم صاحبہ جب آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن جیت کر پنجاب اسمبلی میں آئی تھیں تو انہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے جب اس کا اسپیکر کا الیکشن ہوا پرویز الہی کو ووٹ دیا، جب سی ایم کا الیکشن ہوا تب عثمان بزدار کو ووٹ دیا، اور جب ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا تو وہ مزاری جو تھا جو بعد میں پی ٹی آئی سے منحرف ہو گیا اس کو ووٹ دیا۔ تو سیٹھی صاحب بڑے سمجھدار ہیں، بڑے قایا ہیں، بڑے ذہین ہیں، وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں۔ بیگم صاحبہ ان کی اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی تھی، اور سیٹھی صاحب خود وہ تھے ان کے ساتھ تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب ان کی جو چیئرمین پی سی بی کی جو مدت جو ہے ٹینیور اس کو برقرار رکھے، لیکن عمران خان صاحب نے نہیں کیا، تو سیٹھی صاحب پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہو گئے۔ احمد نورانی صاحب ہمیشہ بم جرنلزم کرتے ہیں، بم شل گراتے رہتے ہیں۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف بھی انہوں نے بڑی زبردست سٹوری کی تھی، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو عاصم سلیم باجوہ کے خلاف انہوں نے سٹوری کی وہ سٹوری وہ تھی جو انڈین جرنلسٹ گورو آریہ نے کی تھی، اور نورانی نے اس کو اٹھایا تھا۔ اچھا، گورو آریہ کے بارے میں بتاتا چلیں کہ گورو آریہ ہندوستان آرمی کے ریٹائرڈ میجر ہیں، وہ فوج سے انہوں نے ہندوستان آرمی کو غالباً 9-10 سال سرو کیا، پھر میجر کے عہدے پر میڈیکل بنیادوں پر وہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جرنلزم شروع کر دی، اور پہلے وہ پرنٹ میڈیا سے وابستہ رہے، آرٹیکلز وغیرہ لکھتے رہے، پھر وہ انڈیا ٹی وی میں انڈیا ٹی وی یا ایسا کچھ سم تھنگ نام ہے، میں چینل کا نام ذرا تھوڑا سا انڈیا ٹوڈے یا انڈیا ٹی وی ایسا کچھ چینل کا نام ہے، پھر اس سے وہ بطور اینکر پرسن وابستہ ہو گئے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو احمد نورانی کی عاصم سلیم باجوہ کے خلاف سٹوری تھی وہ سٹوری تھی جو میجر گورو آریہ نے کی، اور احمد نورانی نے وہاں سے اٹھائی۔ لیکن اب جو سٹوری آئی ہے اس کے بارے میں تو پھر یہ صاف ہے، یہ احمد نورانی کی اپنی سٹوری ہے، اور احمد نورانی صاحب اس بات پر حق پہ جانب ہے یہ کہنے پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی ایجنسی نے فیڈ نہیں کیا، میری تو اپنی محنت ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال اینی ہاؤ، یہ خدا جانتا ہے کہ احمد نورانی کے ذرائع کیا ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جرنلزم میں آپ کسی بھی جرنلسٹ سے اس کے حقائق اس کے ذرائع نہیں پوچھ سکتے، یہ سپریم کورٹ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تمہارے کیا ذرائع ہیں، تمہارے پاس خبریں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے وطن عزیز میں پاکستان کے دو صحافیوں کی جو لڑائی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ حسنین جمیل کو اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ تک پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔